پہلی حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 18,430 ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے 5,378، اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ آلموسٹ جو باقی کتابوں میں حدیث ہوتی ہیں اس میں کسی نہ کسی فارم میں آ جاتی ہیں۔ اور اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں 4,646 اور جامعہ ترمذی میں 2,226 ہے۔ ان تمام احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام وہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کی طرز پہ جو خلافت ہے وہ میرے بعد 30 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، یعنی نہ حق لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا۔ اور اسی کا جو طریق، یہ پوری حدیث جو ہے اس واقعہ کربلا والے پمفلٹ میں نے لکھی ہے، اس کی طرف آج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جو دوسرا طریق ہے سیدنا سفینہ سے رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ابو داؤد میں 4,646 اور ترمذی میں 2,226، اس میں الفاظ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد سیدنا سفینہ جو ہے وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ بیٹا گن، سعید تابعی کو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ ویسے سیدنا علی کے 5.5 سال ہیں، وہ 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو وہ جو تابعی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو زرقہ، بنو امیہ ہیں، زرقہ کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، یہ سارے بلیاں کھا لے سن آل امیہ۔ یہ بنو زرقہ جو ہیں، بنو امیہ، آل مروان، آل امیہ، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر امام ابو داؤد نے 4,646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے۔ یہاں پہ عربی ترجمہ ہوا تو وہ عربی جو بھی کاٹ دیتا، اردو جو بھی کاٹ دیتا۔ sunna.com اہل سنت کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی، سلفیوں کی، اس میں آپ ابو داؤد 4,646 کھولیں اور اس کی عربی پڑھیں، علی علیہ السلام لکھا ہوا ہوگا۔ ایتھے مولوی بڑھ گیا وچ، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو ابو داؤد ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6,318 نمبر حدیث میں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 3,748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ لیکن وہ عربی والی کتابیں آپ جو ہے sunna.com دنیا میں سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اہل سنت کی، وہاں پر آپ چلے جائیں، عربی والی عبارت پڑھیں، اردو اور انگلش ترجمہ بھی ساتھ ہے، لیکن ادھر مولوی بڑھیا ہے، اس تو بچ کے۔ وہ جیسا لکھا ہوتا ہے نا، وہ نقالوں سے ہوشیار تو مولویوں سے ہوشیار ہو کے آپ نے عربی والے معاملات جو ہے اس کو دیکھیں۔ بہرحال تو علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے، یہ بنو امیہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ لوگ جھوٹی وکالت کر رہے ہیں، نہیں نہیں، وہ تو جناب حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے، وہ تو ان کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، وہ تو بس قصاص عثمان چاہتے تھے۔ او پائی کے اندر میں خلیفہ ہی نہ مندا۔ تو علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے۔ تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے الفاظ ذرا دیکھیں کہ اس سے بدبودار چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی علی کو خلیفہ نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اور ترمذی میں الفاظ ہیں 2,226 میں آگے کہ سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت اس روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاٹ کھانے والی ملوکیت، سیدنا سفینہ جو اس دور سے گزرے انہوں نے کہا بدترین بادشاہت۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آخری والے الفاظ جو ہے نا یہ تھوڑے ڈاؤٹ فل ہے، تو پہلے والے بھی ڈاؤٹ فل ہے بھائی، پہلے بھی نہیں تسی بچتے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس حدیث سفینہ کا پورا دفاع کیا۔ شیخ زبیر لزئی صاحب نے حدیث سفینہ کے دفاع کے اوپر مقالات کی پہلی جلد میں پورا مضمون لکھا۔ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس کے دفاع کے اوپر پورا مضمون لکھا، اور شیخ البانی نے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ حدیث سفینہ ہی صحیح ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف تھا، ان کے بھی فتاوی کے اندر یہی موجود ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، یہ ایک ایک چیز جو ہے آگے پنڈورا باکس اگر کھولنا شروع کرتے ہیں۔ بہرحال دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 4,607، جامعہ ترمذی میں 2,676 اور مشکات میں 165 نمبر ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا، اور اتنا رکت انگیز وہ خطبہ تھا
کہ ہر آنکھ اشکبار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرما رہے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو بھی تم میں زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے۔ اس وقت ان کو پکڑ لینا، اپنی داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور دین میں بدعتوں سے بچنا۔ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو پرٹیکولرلی خلفائے راشدین کے خلاف خروج کو، ان کی مخالفت کرنے کو، اس لیول کی مخالفت کے جو ہے جتھا بنا کر اور پارٹی بنا کے ان سے ٹکرا لیا جائے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے بدعت۔ لیکن امت میں وہ شیعہ سنی کے کنفلکٹ ہو گیا۔ سنی بس حضرت عثمان کے مخالفین کو بدعتی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحابہ تھے، اور وہ ابن سبا کے متھے لگا دیتے۔ ایک ابن سبا نے ہزاروں صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو چند لوگوں کو بچانے کے لیے ابن سبا کا ایک ڈھونگ رچا ہے۔ ابن سبا پرسنالٹی ہے۔ میرا پورا کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ ہو چکا ہے 5 گھنٹے کا، میں انشاءاللہ اینڈ پہ تعارف کرواؤں گا، لیکن وہ بعد میں آیا ہے۔ اس کو اس کے ساتھ فٹ ان کرنا، یہ تو احادیث کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ ہے جیسے کہ وہ صحیح مسلم میں سلام پھیرتے وقت جو رفع الیدین ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھانا، اس کی حدیث کو، گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگانا۔ وہ حدیث ہے گھوڑوں کے دموں والی بھی، اس میں بھی رفع ایدیکم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ یہ رفع الیدین نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ ابن سبا ہے، لیکن وہ بعد میں ہے، جس کو سیدنا علی نے خود قتل کروایا۔ وہ سیدنا علی کو کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ بل وہ ٹاپک الگ سے ہے، میں نے اشارتاً بات کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر بدعت کہا خلفائے راشدین کے خلاف جو ہے خروج کرنے کو، چاہے وہ عثمان کے مخالفین ہوں چاہے علی کے ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ تیسری حدیث مسند احمد میں 11790 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق، سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر صحیح سند کے ساتھ، اور یہ فضائل صحابہ جو احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں۔ ایون سیدنا عثمان کی شہادت سے ریلیٹڈ احادیث، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس چیپٹر سے پہلے سیدنا عثمان کی شہادت کا چیپٹر ہے۔ آپ یہ فضائل صحابہ اور مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ صحیح الاسناد حدیث ہے۔ تو یہ جو حدیث مسند احمد کی اور سنن نسائی الکبریٰ کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی جوتی گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی، اور پھر تھوڑی دور پیدل جا کے رک گئے اور کہا کہ علی کا انتظار کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جوتی گانٹھنے میں مصروف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر بھی ہم میں موجود تھے علیہم السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کے لیے مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی، اور تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب، جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی تفسیر کی خاطر۔ آپ ذرا نسبت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی قرآن کی تنزیل کی خاطر، اور تم میں ایسا شخص ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر۔ وہ تفسیر کیا؟ جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے۔ تو یہ تفسیر قرآن کی پریکٹیکلی تم میں سے ایک شخص ہے جس نے بننا ہے آن دا بہاف آف پروفٹ۔ اچھا، انہی روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، حالانکہ آپ الفاظ لا کے استعمال ہی بہت کم کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ؟ اب سب لوگ اس پہ تھے کہ وہ خوش نصیب ہم ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے لڑے گا۔ اور وہ سیدنا علی تھے۔ صحابہ دوڑے سیدنا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو سیدنا علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ قتال کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف۔
قرآن کی تفسیر سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے تحت. لہذا اب یہ جعلی باتیں کرنا کہ سیدنا علی آخری وقت میں بڑے پچھتاتے تھے کہ کاش میں نے جمل اور صفین اور نہروان نہ کی ہوتی. دیکھو اندازہ کرو, اوے جس کو نبی ڈیوٹی لگا کے گیا اس نے پچھتانا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نبی کے ایمان کے اوپر شک کر رہے ہو کہ اس کو نبی بتا کے گیا کہ تو نے تلوار اٹھانی ہے میرے بہاف پہ قرآن کی تفسیر کے لیے, اور تسی سعودی عرب سے چندے لے کے اللہ دے بندے ہو ریال نو حلال کرنے دے پیچھے کوڑتے نا مارو. وہ جی پچھتاتے تھے, اور روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, پچھتاتے نہیں تھے, وہ افسوس کرتے تھے کاش میں جمل سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ مریم میں, سیدہ مریم کہتی ہیں جن کو آگے جبریل نے بشارت دی بیٹے کی کہ تیرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو نشانی بنائیں گے ہم. اب جبریل کی طرف جبریل آئے پریکٹیکلی سامنے اور سیدہ مریم کو بشارت دے دے کہ یہ بیٹا جو پیدا ہو رہا ہے یہ معجزانہ اللہ کا پیغمبر ہے. اس کے بعد حضرت مریم کو کوئی شک رہ گیا؟ لیکن سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں, اس کے بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو وہ کہتی تھی کاش میں اس واقعے سے بہت پہلے مر چکی ہوتی, بھولی بسری ہو چکی ہوتی, اتنی بڑی آزمائش میرے اوپر آ گئی ہے. تو اب اس میں کوئی کہے گا سعودی عرب کے ریال کھانے والا کہ جی یہ سیدہ مریم جو ہے وہ پچھتاتی تھی بعد میں کاش عیسیٰ نہ میرے گھر پیدا ہوا ہوتا. وہ پچھتاتی نہیں, افسوس کرتی تھی کہ میرے اوپر یہ اتنی بڑی آزمائش آئی ہے, مجھے پبلک فیس کرنی پڑے گی. وہ فتنے سے تو ظاہر ہے پناہ مانگی گئی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پہ یہ چیز عطا فرمائی تھی. اس لیے سیدنا علی بھی اس چیز کے اوپر افسوس کرتے تھے کاش اس دن کے آنے سے پہلے ہی میں مر چکا ہوتا, کہ میری زندگی میں یہ وقت نہ آتا کہ میں نے اسلام کا اتنا عروج دیکھا. سیدنا عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کہاں جنگ یرموک کے اندر رومن امپائر گھٹنے ٹیک گئی, اور جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی. کہاں مسلمانوں نے وہ علی جو پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی 8 سال کی عمر سے لے کر, اور اس نے غزوہ خیبر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح دلائی, غزوہ خندق کے اندر, کئی غزوات کے اندر اسلام کو زیرو سے اس نے ایپیکس پہ جاتے ہوئے دیکھا. تو اس شخص نے تو بعد میں افسوس کرنا ہے کاش یہ دن نہ میری زندگی میں آیا ہوتا. ہم آج افسوس کر رہے ہیں کہ کاش جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوئی ہوتی. تو سیدنا علی پچھتاتے اس حوالے سے دکھ کرتے تھے. تو یہ اس کو بات کو کوئی اور کا اور رنگ دے دیتے ہیں صرف اپنے ریالوں کو ہلاک کرنے کے لیے. اور وہاں پہ ایران دے بھی ریال ہی ہوتے جی, ویسے ایرانین ریال ہوتا ہے جیسے سعودی ریال ہے نا, تو ایرانی ریالوں کو بھی کوئی ایک خاص طبقہ حلال کر رہا ہے, اور ایک خاص طبقہ جو ہے سعودیہ کے ریالوں کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال جی یہ تے قیامت دن پتہ چلے گا حلال ہوئے نے کہ حرام ہوئے نے. بھائیو, اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پر اجماع ہے کہ چاہے جنگ جمل ہو, چاہے جنگ صفین ہو یا جنگ نہروان ہو, ان تینوں جنگوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام حق پر تھے. اور اس حوالے سے اہل سنت کے لبادے میں سنیوں میں گھسے ہوئے جو ناسبی ہیں, سیدنا علی سے بغض رکھنے والے, ان کے رد پہ, اور اہل تشیع میں گھسے ہوئے رافضی جو سیدہ عائشہ کی توہین کرتے ہیں یا باقی اصحاب کی, ان کے رد پہ میں نے اپنا ایک علمی ایٹم بم لیکچر ریکارڈ کروایا الحمدللہ, اور ایک علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھا. میں وہ شروع میں اس کا تعارف کروا دوں, پھر انشاءاللہ 8 صحیح الاسناد حدیث جنگ جمل کے حوالے سے ڈسکس کر کے ہماری گفتگو کو انکلوڈ, اور اگلی دفعہ واقعہ افک کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. بھائیو, آج سے 2 سال قبل 8 محرم الحرام 1436 ہجری میں 2 نومبر 2014 کو, اور آج ہے 12 نومبر 2016 یعنی 2 سال پہلے, میں نے اہل سنت اور اہل تشیع عوام کی موجودگی میں تقریباً 300 سے لے کے 500 تک لوگ ہوں گے, اور دونوں طرف کے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے. اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کی ایک مسجد میں لیکچر ریکارڈ کروایا, جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 101 کے عنوان سے اپلوڈ ہے, اور اس کا عنوان تھا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا تھا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. تاریخ حکمرانوں کی لکھوائی بھی اس کی روشنی میں نہیں, بلکہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفى 1979 عیسوی, ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود احادیث میں.
اس کے بعد پھر بھائیوں نے اصرار کیا کہ آپ نے اس میں کئی احادیث ایسی بتائی ہیں جو پہلے ریسرچ پیپرز میں موجود نہیں ہیں، تو میں نے آج سے 1 سال پہلے، یعنی اس لیکچر کے 1 سال بعد اور آج سے 1 سال پہلے علمی ایٹم بم ریسرچ پیپر لکھا۔ 10 محرم الحرام 1437 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 2015 کو وہ پرنٹ ہوا۔ یہ ہے میرے بھائیوں وہ ریسرچ پیپر، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ اس میں احادیث جو ہیں وہ 150 کے قریب ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم سے ہیں، لہذا کوئی ضعیف کرنے کے لیے زور بھی لگائے گا تو بخاری مسلم سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ اور اس میں مثال کے طور پر جو 33 نمبر پہ غدیر خم کی حدیث ہے، اس کے میں نے 8 طریق لیے ہیں، حالانکہ نمبر اس کو 33 دیا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث، حدیث متواتر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے باقی احادیث میں بھی کئی ایک طرق میں نے جمع کیے، تو یہ 150 روایتیں اس میں جمع کی صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کی کتابوں سے۔ اور میرے بھائیو یہ جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 150 احادیث ہیں، یہ حقیقی پس منظر ہے، یہ خیالی پس منظر، خیالی پلاؤ نہیں ہے جو بعد میں مولویوں نے ابن سبا کی ایک ڈھونگ رچا کے خیالی پس منظر پیش کیا۔ اصل میں تو آل امیہ مجرم تھی، یہ ابن سبا نہیں ہے، یہ آل امیہ ہے مجرم، جنہوں نے اسلام کے خلافت کا نظام ختم کیا بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ تو ظاہر ہے ان کی تنخواہیں انہوں نے کھائی ہیں، تو ظاہر ہے جس کا کھانا اس کا گانا۔ تو یہ خیالی پس منظر نہیں، یہ حقیقی پس منظر ہے۔ یہ محمود احمد عباسی ناسبی منکرین حدیث، اسی طریقے سے فیض عالم صدیقی جو ہمارے جیلم شہر کا تھا، یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ مسجد ہے اہل حدیث کی، جہاں پہ وہ نماز پڑھایا کرتا تھا، خطبہ دیتا تھا، سیدنا علی کی شان میں بکواسات کیا کرتا تھا، پھر وہ قتل بھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم صلاح الدین یوسف صاحب، جن کا میں احترام کرتا ہوں احسن البیان کے حوالے سے، لیکن باقی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کو بخشے اور توبہ کی توفیق دے۔ 90 سال کے تو ہو چکے ہیں تقریباً، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مہلت دی ہے، اللہ کرے کہ ان کو توبہ بھی مل جائے۔ اور اس پمفلٹ سے وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ ان کے پیچھے بندہ لگایا ہے کہ آپ پکڑ لیں، انہوں نے پکڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ جیسے کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے نا رفع الیدین کی حدیثیں دیکھ کے بخاری مسلم میں، کتنے کرنا ہی نہ پہ جائے، تو یہ ویسے کہتے ہیں کہ جناب سانو تسی دسو حدیثاں، اسی حدیثاں دے پیچھے چلیں گے۔ لیکن جب علماء بھی آنکھیں بند کریں اور پمفلٹ نہ پکڑیں، اصل میں ان کو پتا تو ہے، سارے لوگ بتا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انڈیا میں بھی ایک مولوی اٹھایا ہے کفایت اللہ سنابلی، جس کو میں نے نام دیا ہے اہل حدیث کا ڈاکٹر طاہر القادری، باتوں کو بگاڑنے میں، باطل تعویلات کرنے میں۔ وہ میرے خیال ہے ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ تو اس نے بھی جھوٹی روایتوں کے اوپر وہ یزید ابن معاویہ کتاب کا نام رکھا اور معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اب یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یزید کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے ہے یا معاویہ کے اوپر، یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ مثلا میں لکھوں گا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ علی کے اوپر میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، ابو طالب کے اوپر نہیں۔ اب یہ وہ کہہ رہا ہے یزید کے اوپر ہے، لیکن وہ معاویہ کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ کوئی پوچھے تو پھر اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہیں لگا کیتا کہ ہے مولوی نے۔ تو اس میں وہ سارا کوڑ کباڑ اس نے سارے ناسبی منکرین حدیث کی وہ جتنی جھوٹی روایتیں تھیں نا، وہ جس کو کہتے ہیں مکھی بندی گند ہوتے جا کے، وہ ساری کی ساری گندگی اکٹھی کر کے نا وہ کتاب لکھ دی ہے۔ بھائی یہ حدیثیں، اس کا جواب دو۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے ممبروں سے ان احادیث کی صرف شرح بیان کر دیں، شرح نہیں، شرح ابن حجر اسقلانی نے اور جو ان کے اپنے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث پڑھ کے بتا دیں، ان کو پتا چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ایٹم بم میں نے الحمدللہ رافضیوں اور ناسبیوں کے اوپر پھینکا، اور تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سنی اور ٹنی کا فرق کیا ہے۔ ایک ہے سنی جو بکش مسلمان ہے، کتاب و سنت پہ چلنے والا، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ کتاب و سنت پہ چلنے والا، صحیح الاسناد احادیث پہ۔ اور ایک ہے ٹنی، سن سنا کے سنی، ٹنی، ٹن ہو جاتا نا بندہ بغیر دلائل کے، نان بکش۔ تو یہ جس نے سنی ہے وہ اس کو مانے گا، جو ٹنی ہے تو وہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ کو مانے گا۔ اور الحمدللہ میں نے ان کا یہ بھی گلہ دور کر دیا۔ اکثر ان کو جب کوئی چیز دے کہتے ہیں جی ہم تو عربی پڑھے ہوئے ہیں تو عربی میں دیں۔ اے پائی پہلے عربی چلی ہے، میں یہ تو یہ مسئلہ بھی نزلہ کٹ دیتا ہے۔ میں عربی میں لکھا ہے اور انٹرنیشنل پمفلٹ ہو چکا ہے یہ عربی میں لکھنے کی وجہ سے۔ سب سے پہلے یہ عربی میں 150 احادیث میں نے جمع کی، اس کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا،
ادروائز یہ سارے مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، بال اڑے کہ ایک دوسرے سے شک کرتے رہیں۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، جو عربی لنگوسٹک کے ماسٹر ہیں الحمدللہ، اور بڑی محبت کے ساتھ، وہ کٹر ناسبی تھے لیکن الحمدللہ وہ حسینی ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور 60+ ان کی ایج ہے الحمدللہ۔ 59 تو ہوتے جتنے بابے نے نا انہوں نے نظر نہ دیکھنا شروع کر دیا، کدھر اے نہ ہوئے تو کدھر او نہ ہوئے، تو یہ میں نے اس لیے جو یہ معاملہ بتا دیا۔ تو انہوں نے الحمدللہ اس کا ترجمہ کیا اردو میں، اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ ہمارے وسیم بھائی ہیں انڈیا میں، انہوں نے ہندی میں کیا، یعنی انڈیا کے اوپر بھی رافضیوں ناسبیوں کے اوپر علمی ایٹم بم گرا دیا۔ پیچھے چیز رہ گئی تھی، چوتھی چیز انگلش میں ترجمہ ہونا، وہ بھی 58 پیجز پہ الحمدللہ تقریباً 25,000 روپیہ لگا ہے اس کے اوپر۔ ہمارے فیصل بھائی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انڈیا کے اندر انہوں نے جو ہے اس کی پیمنٹ کر کے اس کا پروفیشنل ترجمہ کروایا۔ تو اب یہ چاروں زبانوں میں ہے، عربی میں، اردو میں، ہندی میں اور انگلش میں الحمدللہ۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے، یہ کوئی تاریخ کے واقعات نہیں ہے، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں جی قیامت دن پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احادیث کیوں بیان کر کے گئے ہیں، مستقبل کی خبریں کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پوچھا جائے گا۔ سنیے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ایمان اور نفاق کا فرق سیدنا علی کی ذات ہے، لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے، تو ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے یہ؟ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر میرے بھائیوں، یہ ہے کتاب دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائل صحابہ کے ٹاپک کے اوپر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ۔ یہ پہلی دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر والوں نے شائع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1903 احادیث ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی فضائل صحابہ کے ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اسی فضائل صحابہ کتاب کے اندر 2 موقوفاً احادیث ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام سے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 نمبر اور 920 نمبر، کیونکہ میں اسی ترتیب سے بیان کروں گا، میں نے نمبر بھی مکتبۃ الشاملہ کے بتائے۔ یہ اردو ترجمے والا جو ہے اس میں نمبر ہے 964 اور 952 نمبر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، حد سے آگے بڑھ کر ایگزیجریٹ کر کے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جس سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ناصبی اور رافضی، بغض رکھنے والے ناصبی اور محبت میں غلوف کرنے والے رافضی۔ اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں۔ ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مسجدوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں۔ تو یہ میرے بھائیوں 2 روایتیں ہیں، اور یہ روایتیں سیدنا علی سے ہیں، ان کا اپنا قول ہے، اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ اگر کوئی صحابی اپنے ریفرنس سے کوئی بات بیان کرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیے، اور وہ مستقبل کی خبر سے متعلق ہو، تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یہ آپ نے ہی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں، مسند احمد کے اندر، طبرانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین بھی موجود ہیں کہ میری امت میں علی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن ابی طالب کی مثل ہیں، کہ یہودی جو ہیں ان سے بغض رکھ کر ہلاک ہوئے، اور نصارہ جو ہیں وہ ان کی محبت میں غلوب کر کے۔ لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، بہر سپورٹیو ہیں، میں نے صحیح روایتیں جو
تھیں فضائل صحابہ، احمد بن حنبل کی کتاب اس میں سے آپ کو بتا دیں۔ اور میرے بھائیوں، اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑا ایک کام کیا ایک اور محدث نے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 احادیث یعنی 20% آف صحیح مسلم اس شخص سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور وہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، المتوفا 235 ہجری۔ دنیا میں سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب ان کی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ۔ الحمدللہ یہ بھی 11 جلدوں میں اردو میں آ چکی ہے ہمارے پاس، یہ ساری جلدیں موجود ہیں ہماری اکیڈمی میں، اور یہ 11ویں جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کا میں نے تعارف کروانا تھا۔ المصنف ابن ابی شیبہ تقریباً 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے۔ اس میں تو 39,000 پلس ہیں، کیونکہ بعض اوقات نمبرنگ کا ایشو ہو جاتا ہے، بعض اوقات 2-4 طریق کو ایک ہی نمبر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے نمبرنگ میں فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تقریباً 38,000 احادیث اور آثار ہیں، دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، المصنف ابن ابی شیبہ۔ اور میرے بھائیوں، اس کا جو ہے آخری چیپٹر ہے ہی کتاب الجمل ہے، یہ بھی فرحان بھائی دکھائیے گا، کتاب الجمل۔ یہ کتاب الجمل چیپٹر ہے جس کے اندر 3 باب ہیں۔ پہلا باب جو ہے سید عائشہ، طلحہ اور زبیر کا سیدنا علی کے خلاف نکلنا، یعنی جنگ جمل، اس کے بعد جنگ صفین، اور پھر جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ ہوئی، جنگ صفین جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی۔ تو یہ تینوں سب چیپٹرز اسی کتاب الجمل کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جمل سے ہی سارے فتنے شروع ہوئے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ آخری چیپٹر ہے، 187 آثار جو ہیں موجود ہیں، اور اس کو ہم نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کا نام دے کر یہ اردو ترجمے کے ساتھ، عربی پلس اردو ترجمہ، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، PDF جسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو کر سکتا ہے، پلس ہندی ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے الحمدللہ، اردو بھی، عربی بھی اور ہندی بھی الحمدللہ۔ تو جسے شوق ہو تو اس کو یہاں سے پھر سلف کا فارم بھی پتہ چل جائے گا کہ سلف نے چیپٹرز بنائے ہیں جنگ جمل پہ، صفین پہ اور نہروان پہ۔ تو یہ ہم نے جو کوشش کی ہے، یہ ہم سے پہلے بھی ہمارے اسلاف نے، اور ایک عام محدث ہیں امام بخاری، امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری نے بھی ان سے احادیث لی صحیح بخاری میں، اور مسلم میں تو 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔